جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو سب سے پہلے تو خوش آمدید زون آف ایجوکیشن اکیڈمی میں. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سفر صرف 90 دن کا نہیں ہوگا. ہمارا یہ سفر آج سے شروع ہو رہا ہے اور اس دن تک یہ رہے گا جس دن آپ کا انٹرویو نہیں ہو جائے گا. یعنی ہم انشاءاللہ تعالی جڑے رہیں گے آپ کے ٹیسٹ کے کوالیفائی ہونے کے بعد آپ کے انٹرویو ہونے تک انشاءاللہ تعالی. صاف ہے پھر فائنل رزلٹ تک ہم آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. بٹ چونکہ پریپریشن کا سلسلہ 2 اسٹیپس میں ہوتا ہے. انیشیل آپ کو ریٹن کوالیفائی کرنا ہوتا ہے, اس میں شارٹ لسٹ ہونا ہوتا ہے, دین آپ کو موو کرنا ہوتا ہے انٹرویو کے لیے, اور انٹرویو میں آپ کو اچھے مارکس لینے ہوتے ہیں. آپ کا پیپر جو ہے وہ 2 پورشن پہ مشتمل ہے. پارٹ اے 20 مارکس کی انگلش ہے, پارٹ بی 80 مارکس کی پیڈاگوجی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے فورم سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو 80% پیڈاگوجی ایک نیو اور ڈفرینٹ وے سے کرائیں گے. ہمارے پہلے بھی بہت سارے بیچز رہے ہیں, بٹ اس دفعہ میں نے اس پہ مکمل ایک ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ کیسے میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالی. تو میجورٹی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, کافی سارے لوگوں نے جوائن کر لی ہے. تو میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیتا ہوں, آپ سب کا تعارف انشاءاللہ تعالی, کیونکہ ہم کوئی 1 ماہ کے لیے تو جڑے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی 4 5 6 ماہ تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے. تو آپ سے انڈیویجولی تعارف ہوتا رہے گا. میرا جو نمبر ہے جس سے میں نے لنک شیئر کیا ہے, آپ میں سے جس نے مجھے اپنا نیم سینڈ نہیں کیا, اپنا پلیز مجھے نیم اور سٹی کا نیم سینڈ کر دیں گے تاکہ میں آپ کے نمبر سے, آپ کے نیم اور سٹی کے نیم سے آپ کا نمبر سیو کر لوں. کبھی بھی آپ کو کوئی کویسچن ہوتا ہے تو ڈسکشن گروپ میں آپ پوچھیں گے. ان کیس کہ وہاں پہ آپ کو آنسر نہیں مل رہا میری طرف سے, تو آپ ان باکس بھی پوچھ سکیں گے. تو یہ بھی ایک کو کر دیں گے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے 80% پیڈاگوجی کی. انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک آرگنائز وے میں چیزیں آپ کو ہم پہنچائیں گے. اب میں جو پلان بنایا ہے, میں نے مشورہ کیا ہے جو آپ کے گروپ کی کچھ سینئر تھیں ان سے بھی اور باقی کچھ اسٹوڈنٹ سے بھی. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی ٹائمنگ رکھی جائے. اب صاف ظاہر ہے کہ صبح 7 یا 8 بجے سے لے کر 3 4 بجے تک کسی نہ کسی کی کوئی پرائیویٹ جاب ہوگی, کوئی اسکول کسی نے جانا ہوگا, یا وٹ ایور جو بھی جس کی جو بھی فیلڈ ہے وہ وہیں پہ انگیج ہوگا. اب اس کے بعد ٹائم ہمارے پاس بچتا ہے عصر سے مغرب سے عشاء, یا عشاء کے بعد 1 گھنٹہ, 3 یہ ہمارے پاس ٹائمنگ ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹائم سلاٹس. اس میں دیکھیں اگر عصر سے مغرب تو وہ کچھ لوگوں کو ایشو کے سر ہم نے کوکنگ کرنی ہے عصر کے بعد, کچھ نے جی ہم عشاء کے بعد ہمارا فیملی ٹائم ہے, کچھ کہتے ہیں جی عصر کے بعد رکھی جائے, کچھ کہتے ہیں جی مغرب کے بعد لائیو سیشن رکھا جائے. تو اس کا سلوشن جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں جو ہے آپ کا جو ڈیلی کورس ہوگا نا, پہلے تو اس کو سن لیں کہ وہ 4 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے. اس کے 4 کمپوننٹس ہوں گے جو ڈیلی بیسس پہ جو ہماری اٹیچمنٹ رہے گی انشاءاللہ تعالی. فرسٹ 60 ڈیز یہ جو ہمارا اسکیجول ہوگا. اب یہ فرسٹ 60 ڈیز میں ورکنگ ڈیز شامل ہوں گے. آپ یہ نہ کہنا 2 مہینے کے بعد کہ جی آپ نے جو ہے 18 اس کو جولائی کو سٹارٹ کیا تھا اور اب 18 سپٹمبر ہے تو ابھی تو ہمارے 10 لیکچر 12 لیکچر پڑے ہوئے ہیں, تو یہ کب مکمل ہوں گے. ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ 60 ورکنگ ڈیز کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو سبجیکٹو اور آبجیکٹو مکمل پریپریشن کرائیں گے پیڈاگوجی کی. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے. میں بتا رہا تھا کہ ہم نے اس کو 4 پورشن میں ڈیوائیڈ کیا آپ کے ایک سنگل ڈے کو, ٹھیک ہے. سنڈے ہم آف رکھیں گے, منڈے سے سیٹرڈے تک ہم کنٹینیو رکھیں گے سیشن کو. سب سے پہلے آپ کو روزانہ ایک پری ٹیسٹ ملا کرے گا. وہ پری ٹیسٹ 10 نمبر کا ہوگا, ٹھیک ہے. گوگل ڈرائیو ہوگا, سیم اسی طرح جس طرح آج آپ میں سے میجورٹی نے اٹیمپٹ کیے. اس کا لنک آپ کو ملے گا. پاسورڈ ہم بتائیں گے, پاسورڈ ہم سیم رکھیں گے, سارے ٹیسٹ کا پاسورڈ سنگل رکھیں گے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اب ہوگا یوں کہ آپ کو جو ہم پری ٹیسٹ دیں گے وہ اس کا کیا مقصد ہوگا بھائی لیکچر سے پہلے, وہ ہم اس لیے پرووائڈ کریں گے کہ اس میں وہ کویسچن شامل ہوں گے جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے. اس لیکچر میں سے وہ 10 کویسچن ہوں گے, ٹھیک ہے. ہر لیکچر کے 10 کویسچن, 15 بھی ہو سکتے ہیں بٹ منیمم 10 ہوں گے, ٹھیک ہے.
وہ آپ کو ہم بھیجیں گے پہلے لیکچر سے پہلے، آپ نے ان کو اٹیمپٹ کر لینا ہے. اس کے بعد ہم آپ کو پی ڈی ایف نوٹس بھیجیں گے، جسٹ لائک یہ جو سلائڈز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیکچر 1 کی میں آپ کو ڈسپلے کر دیتا ہوں. وہ جو آپ کو پہلے ڈیمو کو ملے ہیں وہ جو ڈیٹا تھا نا وہ انٹیگریٹڈ فارم میں تھا، وہ ٹاپک وائز نہیں تھی چیزیں، اس لیے کنفیوژن تھی، بہت سے لوگوں کو ڈیفینیشن یا ایگزامپلس مکس اپ ہو رہی تھی. تو اب جو ہے نا ڈیٹا آپ کو اس فارم میں ملے گا، یہ جو آپ سلائڈس میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مکمل ایک آرگنائزڈ وے میں یہ آپ کو لیکچر 1 ابھی میں دکھا رہا ہوں، یہ لیکچر 1 ہے سارا آپ کا. ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 1 کے آپ کو یہ نوٹس پری ٹیسٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو یہ نوٹس کی فائل بھیجی جائے گی پی ڈی ایف، جس کو آپ اپنے موبائل میں اوپن کر کے اس کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا لیکچر 1 یہاں پہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نوٹس آپ کو سنگل لیکچر کے پی ڈی ایف میں بھیج دیے جائیں گے. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد جیسے یہ ابھی ہمارا لائیو لیکچر ہو رہا ہے، جیسے ڈیمو لیکچر ہمارے ہوں، بالکل اسی پیٹرن پہ آپ کو ریکارڈیڈ لیکچر ہم پرووائڈ کر دیں گے. ساتھ ہی پری ٹیسٹ پہلے ہو جائے گا، اس کے آدھے گھنٹہ 40 منٹ بعد آپ کو مارننگ میں ہی، ارلی مارننگ آپ کو ہم ایک ریکارڈیڈ لیکچر شیئر کر دیں گے، ساتھ پی ڈی ایف نوٹس آپ کو بھیج دیں گے. رائٹ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، نوٹس کو پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں. پہلے لیکچر سننے سے پہلے نوٹس کو کم از کم ایک دفعہ اس میں سے گو تھرو ہوں. دین آپ نے جو آپ کو لیکچر بھیجا جائے گا، ویڈیو لیکچر، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کو سننا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی نوٹ بک ساتھ رکھنی ہے، ایک ڈائری ساتھ رکھ لیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو نہ بک کے اندر ہوں گی، نہ نوٹس میں کہیں آپ کو نظر آئیں گی، بٹ وہ میں وربلی بتا رہا ہوں ہر لیکچر کے اندر. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے. یہ وہ چیزیں میں بتاتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اچھا، پھر آپ کو ہم یہ تقریباً 9 بجے تک یہ چیزیں آپ کو شیئر کر دی جائیں گی. پھر شام کے ٹائم، عصر سے مغرب کے بٹوین، درمیان میں ہم آپ کو اس لیکچر جو مارننگ میں آپ کو بھیجا گیا، اس لیکچر سے بنایا ہوا 20 نمبر کا ایک اور ٹیسٹ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، اب ایک تو صبح آپ نے ٹیسٹ دے دیا، وہ تھی پری اسیسمنٹ کہ آپ اس لیکچر کے بارے میں پہلے کتنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہوتا یوں ہے کہ جب آپ سے نا کسی چیز کے بارے میں پڑھانے سے پہلے، اگر اسٹوڈنٹ کی بھی ایک سائیکی ہوتی ہے، اگر ان کو ایک چیز پڑھانے سے پہلے اگر ان سے پوچھ لی جائے نا، تو وہ ان کے مائنڈ میں جب وہ چیز وہ پڑھتے ہیں تو وہ جو کلک کرتی ہے پھر ساری زندگی بھولتی نہیں ہے. یا اگر کہیں کو وہ غلطی کرتا ہے تو وہی چیز بعد میں اس کو دیکھنے کو ملتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد، تو وہ اس کو بھولتی نہیں. تو ہمارا بھی اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کنسیپچول ڈیولپمنٹ ہے ٹاپکس کے اوپر، وہ بہترین ہو، گریپ آ جائے آپ کو. اچھا، پھر ایوننگ میں ہم آپ کو 20 مارکس کا کیا کر دیں گے، ایک ٹیسٹ بھیج دیں گے. وہ بھی گوگل ڈرائیو ہی ہوگا. آپ نے سمپلی لنک کے اوپر کلک کرنا ہے، پاسورڈ ڈالیں گے اور اپنا ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیں گے. وہ اسی لیکچر میں سے ہوگا جس کے نوٹس آپ کو بھیجے گئے ہیں اور جس کی ویڈیو آپ کو بھیجی گئی. اچھا، اب اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو آپ کو پری ٹیسٹ میں ٹیسٹ بھیجا گیا اس کے اور پوسٹ ٹیسٹ جو لیکچر کے بعد، ان کے کویسچن آپس میں میچ نہ ہوں. ٹھیک ہے، سملر کویسچن، یعنی ریپیٹیشن نہ ہو کویسچنس کے اندر، تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو تاکہ ورائٹی آ جائے، ورائٹی آف کویسچنز آ جائے. اچھا، اب اس کے درمیان اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس کا ہم سولوشن کیسے نکالیں، کیسے جو ہے نا وہ ہم اس سوال کو ایڈریس کیسے کریں. کسی کو اچانک کوئی پرابلم ہو، ہم نے ڈسکشن گروپ ایک بنا لیا. اس کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ نے جس کو جو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھے گا. ٹائم جو آپ لوگ ویسٹ کریں گے، مجھے پتہ ہے ہوتا ہے ایسے، یہ پہلا بیچ نہیں ہے تو بہت سے لوگ جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے پھر مجھے ان باکس کرنا ہے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں. آپ کی جو موٹیویشن ابھی ہے وہ 1 مہینے کے بعد نہیں ہوگی بہت سے لوگوں کی. ٹھیک ہے، مطلب اسٹارٹ میں ہوتا ہے کہ جی ہم بہت اچھا، لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹ جو جس جذبے کے ساتھ آج یہ سیشن جوائن کر رہے ہیں، اگر ان کا موٹیویشن کا لیول یہی 2 مہینے کے بعد رہا، اس امتحان کے علاوہ جب بھی آپ پیڈاگوجی کو کوئی بھی پیپر دیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پرفارمنس بہت بہترین ہوگی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جو درمیان سے سیشن کو چھوڑ جائیں گے، وہ جو 3-4 لیکچر سن کے پھر کوئی ایک مصروفیت آئی، گھر میں کوئی مسئلہ بنا 1-2 دن کے لیے،
تو پھر اس کے بعد یہ لیکچر کو جو چھوڑیں گے اور سنیں گے ہی نہیں، یہ ان کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسے وہ خوش نہ ہوں، ٹھیک ہے. ہاں کسی کا لیکچر رہ جاتا ہے سنڈے ہم اس لیے آف کر رہے ہیں، صرف ایک سنگل پرپز ہے ہمارا، اور ریسٹ دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک لیکچر ویک میں 2 لیکچر مس ہو جاتے ہیں تو ایزیلی ان کو کیا کر لے گا، سن لے گا، دیکھ لے گا، ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لے گا. یہ ہمارا پیٹرن واچ بتا رہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم آتا ہے تو میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں گا، کہاں پہ موجود ہوں گا، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ کریں گے یہ کہ ڈسکشن گروپ کے اندر ان باکس میں اس لیے پریفر نہیں کرتا کیونکہ سیم کویشچن کافی سارے لوگوں کا ہو سکتا ہے. آپ جیسے دیکھیں گے سپوز کریں ہماری اس وقت کلاس کی اسٹرینتھ 280 ہے، ٹوٹل ہمارے پاس جو انرولڈ اسٹوڈنٹ ہیں 280. اب 280 میں سپوز کریں 40 لوگوں کو پرابلم اور سیم پرابلم سپوز کر لیں، تو میرے لیے تو مشکل ہو جائے گی کہ میں ایک ایک کو رپلائی کروں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ڈسکشن گروپ میں آپ وہ کویشچن ٹائپ کریں، آڈیو میں بے شک کر لیں، یا پھر آپ ٹائپ کر کے نیچے مجھے مینشن کر دیں، ٹھیک ہے. میرے 030060133743 یہ میرا پرسنل نمبر، آپ اس پہ مینشن کریں گے مجھے، آپ مجھے مینشن کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ود ان منٹس آپ کو رسپانس ملے گا. کیونکہ میں جو ہے نا وہ اس پہ نہیں کرتا کہ آپ ان باکس کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اگنور ہو جائے. ابھی بھی میری چیٹ میں پتہ نہیں کتنے میسیجز ان ریڈ پڑے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان باکس بہت زیادہ آتے ہیں، پھر بندہ کبھی دیکھ سکتا ہے کبھی. تو یہ اس کو تو میں ٹاپ پہ رکھوں گا آپ کے ڈسکشن گروپ کو، جو بھی کویشچن ہوگا میں فوری رسپانس کرنے کی کوشش کروں گا. باقی جو لیکچر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سوال نہیں ہوگا. اب یہ تو آ گیا آپ کا ایک دن کا. ان کیس کہ آپ کو ڈسکشن میں مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو رسپانس میری طرف سے نہیں مل رہا، کچھ ٹائم آپ ویٹ کریں گے، پھر آپ بے شک مجھے ان باکس بھی کر دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مجھے ان باکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک ایک کورس کور کر لیا، نوٹس آ گیا جی، آپ نے ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیا. اس کے بعد پھر چیپٹر اینڈ ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے. جیسے ہی آپ کا چیپٹر اینڈ ہوگا میں آپ کو ایم سی کیوز پرووائڈ کروں گا. کیا کروں گا؟ ایم سی کیوز کی فائل پرووائڈ کروں گا، ٹھیک ہے. اس کا کیا پرپز ہوگا، تو کیوں پرووائڈ کی جائے گی؟ وہ صرف اس لیے پرووائڈ کی جائے گی ایم سی کیوز کی فائل آپ کو، تاکہ آپ اس کو گو تھرو کریں. مائک کسی کا آن ہے پلیز آف کر دیں، چیک کرنا پڑے گا. تھینک یو، جس کا بھی تھا تھینک یو سو مچ. اچھا ہم آپ کو ایم سی کیوز کی فائلز پرووائڈ کریں گے. اس کا پرپز کیا ہوگا؟ اس پورے چیپٹر کا کرکس ہوگا، آپ کا پورے چیپٹر کا کرکس ہوگا کہ اس میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں. ایک تو ہم آپ سے روزانہ ایم سی کیوز لیکچر کے پہلے اور بعد میں بھی لے رہے ہوں گے، بٹ یہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. دین ہم آپ کو میکسیمم 2 دن کا ٹائم دیں گے ایک چیپٹر کے لیے. میکسیمم چھوٹے چیپٹر ہوں گے، جیسے کچھ کریکولم کا چیپٹر ہے، اس کے ٹوٹل آپ کے 4 لیکچر ہوں گے، تو اس کے لیے ہم سنگل ڈے آپ کے لیے رکھیں گے ایک دن میں، یا اس کے لیے بھی دیکھ لیں گے اگر ایم سی کیوز زیادہ ہو گئے تو آپ کو 2 دن دے دیں گے، ٹھیک ہے. جیسے ہی چیپٹر اینڈ ہوگا اس میں ہم یا تو سنڈے کو شامل کر لیں گے ایک کو، اور ایک کسی ورکنگ ڈے کو ہم جو ہے وہ آف کر کے اس میں آپ کا ٹیسٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے. چیپٹر وائز ٹیسٹ یہ بھی ہو جائیں گے. اب جب آپ کے 4 چیپٹر ہو جائیں گے، ٹوٹل ہمارے 10 چیپٹر ہیں، 5 چیپٹر آپ کے ہو جائیں گے، تو دین ہم آپ کو 1 ویک کی بریک دے دیں گے. اگین آپ کو وہ نوٹس آپ کے پاس ہوں گے، بکس آپ کے پاس ہماری پڑھی ہوں گی، ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے 5 سے 7، اس میں آپ وہ چیزیں ریوائز کریں گے سارے 4-5 چیپٹرس کو، ٹھیک ہے. پھر ہم آپ کا میڈ ٹیسٹ ایک لے لیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں تک ہم نے سلیبس کور کر لیا آدھا. اب ہم اس کو کلوز کر دیں گے ایک بک کو سپوز کریں. پھر ہم شروع کریں گے سیکنڈ ہاف کو، اس کو ایسے لے کے چلیں گے چیپٹر وائز پہلے، پھر اس کا جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ سارا کر لیں گے چیپٹر وائز اور ان کا ٹیسٹ کر لیں گے، اینڈ دین فل کورس ٹیسٹ. ہم اس کے بعد جو ہے مزید ویب سائٹ اور وہ ایم سی کیو آخری 15-20 دن میں بھی ہم کریں گے. یہ وہ مکمل پلان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اب بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ سر ہم آپ سے لائیو لیکچر لینا چاہتے ہیں. میری بھی خواہش ہوگی کہ میں بھی آپ لوگوں کو لائیو لیکچر پڑھاؤں، بٹ ٹائمنگ کا بہت زیادہ ایشو آئے گا. تو اس کا سلوشن بھی ہمارے پاس ہے. وہ ہم یوں کریں گے کہ ہم ویک میں 2 دن، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ ویسڈے کو ہم کر لیں گے لیکچر، اور ایک ہم کر لیں گے سیٹرڈے کو. جو بھی آپ کے پرابلمز ہوں گے ہم لائیو لیکچر لے کے اس کے اندر آپ کے میں آپ کے سارے سوالوں، ویسے تو واٹس ایپ پہ بھی ایڈریس کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ ہم پھر لائیو بھی آپ کے ہر سوال کو ایڈریس کریں گے.
آپ میں سے 80% لوگ وہ ہیں جن کو ایجوکیشن کی ABC بھی نہیں پتا ابھی تک، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کسی کا میتھ سبجیکٹ ہے، کسی کا انگلش ہے، کسی کا فزکس ہے، کسی کا کیمسٹری ہے، کسی کا باٹنی ہے، ایٹسٹرا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. پری ٹیسٹ میں بہت اچھی اچھی ٹاپر اسٹوڈنٹ ہے ہماری، ایک میں نام نہیں لیتا، ایک یونیورسٹی کی ٹاپر ہے، ان کے 23 نمبر ہیں، بڑی پریشان تھی، اور وہ سیڈ ایموجیز نہیں ہوتی، وہ مجھے سینڈ کی ہوئی ہیں کہ سر یہ دیکھیں میرے اتنے، میں نے انہیں کہا بہت اچھے ہیں بھائی، یونیورسٹیز میں جو آپ پڑھتے ہیں اور جو پیپر میں آتے ہو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہم نے وہ چیزیں نہیں کرانی جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی، ہم نے وہ کرانی ہے جو پیپر میں پوچھی جاتی. ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہ کویشچن بڑے سمپل سے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یونیورسٹیز کا سلیبس، کسی بھی یونیورسٹی کا سلیبس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ پری ٹیسٹ میں 20 نمبر آئے ہیں، 15 نمبر آئے ہیں، 30 نمبر آئے ہیں، کتنے بھی آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی تو آپ کو بتانا تھا کہ بھائی خوش نہ ہو کہ پیڈاگوجی آسان ہے بہت. یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ لوگ چیک کر لیں اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ بھائی ہم یہاں پہ ہیں، یہاں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے وہ میرا مکمل پلان جو آپ کو میں نے شیئر کر دیا. اب یہاں پہ آپ کا جو بھی اس سے ریلیونٹ کویشچن ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی سجیشنز ہیں، تو ون بائی ون آپ دیکھ سکتے ہیں. لاسٹ بات پلیز، بہت شکریہ، آپ نے بڑے ہی تامل سے مجھے سنا، اور بڑا ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے کمرے میں میں اکیلا بیٹھا ہوں، میں کسی سے مخاطب بھی نہیں ہوں. ونس اگین تھینک یو سو مچ، آپ سب نے اتنا ریگارڈ کیا میرا. آخری بات یہ ہے کہ یہ سسٹم سٹارٹ کب سے ہوگا؟ کل سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کل سے ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ باقاعدہ یہ شیئر کریں گے آپ کو. صبح جو ہے وہ آپ کو 7 ساڑھے 7 کے قریب آپ کو پری ٹیسٹ آئے گا. آپ نے میری بات یاد رکھیے گا کہ جو میں نے گزارش کی ہے، پہلے پری ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں گے، نوٹس پری ٹیسٹ کے بعد بھیجے جائیں گے. ان نوٹس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پڑھنے کے بعد پھر لیکچر سننا ہے، لیکچر سننے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ نوٹس پڑھ لینے ہیں، دین ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی لیکچر سے پہلے ٹیسٹ ہوگا نا جو، وہ آپ کو بہت ساری چیزیں بتائے گا جب آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ چیز ایسے ایسے پوچھی گئی ہے. لیکچر کے بعد کا ٹیسٹ ایک ڈفرینٹ وے میں ہوگا، وہ آپ کو اور طرح سے آپ کی لرننگ کو انہانس کرے گا. تو یہ وہ پیٹرن ہے ہمارا. انشاءاللہ تعالی سنڈے ہم آف رکھیں گے. جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے، میں ایک دفعہ کوئکلی ساری چیزوں کو ریوائز کر دیتا ہوں. ہم انشاءاللہ تعالی کل سے ریگولر سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ جو پری ٹیسٹ تھا یہ صرف آپ کی سیلف اسیسمنٹ کے لیے تھا جو آج لیا گیا، تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کہاں اس وقت اسٹینڈ کر رہے ہیں، اور آپ نے 70+ تک جانا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ اچھا 20 مارکس کی جو انگلش ہے اس کو فی الحال ہم اسکپ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کچھ اچھا آپ کے لیے. ٹھیک ہے؟ اچھا جو 80 مارکس کی پیڈاگوجی ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو، میری کوشش ہے کہ میں اس طرح سے تیاری کراؤں کہ پیپر میں جو کویشچن ہے نا 80 میں سے ایٹ لیسٹ 65 سے 70 کویشچن ایسے ہوں جو ہم نے ٹیسٹ کے اندر، لیکچر کے اندر لازمی پڑھائے بتائے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے؟ 65 سے 70. ٹھیک ہے؟ 10 ہو سکتے ہیں آگے پیچھے ہوں، اسٹیٹمنٹ سیم ہوں گی، چیزیں ہو سکتا ہے تھوڑی سی ویری کریں. انشاءاللہ تعالی اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوں. تو میری کوشش یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا 80 میں سے 65+ کویشچن ایسے ہوں جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں اور پیپر میں ویسے ہیں. اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ سب کی بھی مدد کریں گے. تو میں انشاءاللہ آپ کو ساری کتابوں کے، ساری ویب سائٹس کے، پاس پیپر کے چیپٹر وائز MCQs پرووائڈ کروں گا. اس پہ میں نے کل سے ہوم ورک اسٹارٹ کیا ہوا ہے، لیکن کل سے پراپر اس پہ میں نے ایک بندہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو میں نے چیزیں سمجھا دینی ہے، اس کو بٹھا اور خود اس کو اسسٹ کرنا ہے، اس کو سپروائز کرنا ہے، اور پھر آپ کو ویریفائی کر کے MCQs دینے. تو اب کل سے پلان ہے کہ مارننگ میں آپ کو پری ٹیسٹ ملے گا، پری ٹیسٹ کی کچھ ہی دیر بعد آپ کو نوٹس ملیں گے اسی پیٹرن پہ. یہ ایک لیکچر کے نوٹس ہیں، اسی طرح لیکچر نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے؟ یہ لیکچر نمبر 2 کے نوٹس آپ کو پرسوں ملیں گے، یہ والے سیم یہی جو آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈس میں. نوٹس میں اگر میں کہیں پہ ایک سلائڈ میں کوئی چیز چینج کروں گا تو آپ کو ریوائز نوٹس میں بھیجوں گا. ٹھیک ہے؟ ایک لائن بھی اگر میں نے چینج کی نا پورے لیکچر کے اندر کہیں پہ، تو آپ کو نوٹس ریوائز فارم میں، یہ اسی طرح سے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ویژولز ہیں ان سے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بہتر ڈیولپ ہو. اچھا اب یہ نوٹس آپ کو بھیجے جائیں گے، اس کے بعد ویڈیو لیکچر، اور ایوننگ میں آپ کو اس کا ٹیسٹ بھیجا جائے گا. یاد رکھیے گا پہلے پری ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں، پھر نوٹس پڑھیں، پھر لیکچر سنیں، پھر نوٹس، اینڈ دین ایوننگ میں. اس لیے ہم اس میں گیپ رکھ رہے ہیں تاکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ لیکچر سن کے فوراً اٹیمپٹ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں بتا رہا ہوں لیکچر سننے کے بعد آپ 80% جواب ٹھیک دیں گے. ٹھیک ہے؟ اور 5-6 گھنٹے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھ کے ایک دن تجربہ کر لیجئے گا، لیکچر سنیے گا، بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا.
ٹیسٹ میں 5-6 گھنٹے کا گیپ گزر گیا تو 13 سے 14 نمبر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پیٹرن ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کو میں بتا دوں کہ انٹرویو کی تیاری تک آپ کو اسی فیس اسی پیکیج کے اندر کرائی جائے گی. آپ سے کچھ ایکسٹرا ڈیوز چارجز نہیں لیے جائیں گے. میرے ساتھ اس وقت جو آن لائن اکیڈمی مختلف لوگ پڑھا رہے ہیں 10-10 ہزار لے رہے ہیں, کوئی کتاب نہیں دے رہے. انٹرویو کی فیس وہ 10 ہزار پھر آپ سے بعد میں لیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر نہ جائیں, جس کو جو اچھا لگتا ہے جائیں. ایک ہماری محنت ہے, ایک ان کی محنت ہے. جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دیتے ہیں. ہم نے بہت ہی معقول فیس رکھی ہے. ٹھیک ہے, ہماری 2500 روپے تو صرف 2 کتابوں کی پرائس ہے جو ہم آپ کو اس پیکیج کے اندر 5000 میں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے ایشوز تھے, وہ بھی ہم نے ایڈریس کیے. بہرحال وہ چیزیں جو ہے ہم دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ. اب آپ لوگوں کا ٹائم ہے, جس کا جو کویسچن ہے 1 بائی 1 آپ پوچھتے جائیں گے, میں ایڈریس کرتا جاؤں گا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ناصر عباس از ہیئر. جی میں جی یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے شاید سمجھنے میں تھوڑا ایشو ہے, یا نیٹ کا ایشو ہوا تھا. آپ جو مجھے سمجھ آیا کہ آپ ریکارڈڈ لیکچر بھیجیں گے اور لائیو لیکچر جو ہے وہ ویک میں 2 دن ہوگا. یس ایگزیکٹلی. تھینک یو. نیکسٹ کویسچن پلیز. یہ میں واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ کو نا اس کا خلاصہ بتا دوں گا ٹائپ کر کے, تاکہ سمجھ پھر بھی آ جائے. جی نیکسٹ پلیز. جی جی السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. ہمارا گرینڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا ویکلی؟ جی سوری سر ہمارا گرینڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا ایک ویک کے بعد کہ ہمارا میں نے گرینڈ ٹیسٹ بتایا ہوگا؟ ہے کہ چیپٹر کے بعد ہم رکھیں گے, ویک کے بعد نہیں رکھیں گے. جیسے یہ چیپٹر کے کہیں 7 لیکچر ہیں, کہیں 4 لیکچر ہیں, کہیں 3 بھی ہیں, کہیں 10 بھی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا جیسے ہی آپ کا وہ ہوگا چیپٹر مکمل ہوگا. آپ جیسے کچھ ہاں چلے یہ آپ کی سجیشن پہ میں اس میں ایڈیشن کر دیتا ہوں کہ جہاں آپ کا چیپٹر لینتھی ہے, مثال کے طور پر منڈے سے سٹارٹ کیا اور سیٹرڈے تک چیپٹر اینڈ نہیں ہوا, تو ہم یوں کریں گے کہ آپ کا اس چیپٹر کا سیٹرڈے تک جو بھی پڑھا ہے آپ نے اس کا ہم ٹیسٹ بنا لیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایڈیشن ہے میری طرف سے. اب ایک نئی بات کہ بڑے چیپٹرز کو ہم ڈیوائڈ کر لیں گے, ان کے 2 ٹیسٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے, فرسٹ ہاف جو ہم پڑھیں گے سیٹرڈے تک اس کو, اور نیکسٹ ہاف جو نیکسٹ ویک ہم پڑھیں گے اس کا ٹیسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہمیں بکس کب ملیں گی؟ ہاں یہ بکس والی بات میں بتانا بھول گیا, تھینک یو. ہم نے نا جین اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن فیس 9 محرم تک ہمیں ریسیو ہوئی تھی, اور آج جو ہے جن کی 9-10 بجے تک ہوئی تھی, ان کو ہم نے بکس جو ہے وہ کل ڈسپیچ کروا دیں گے. سبجیکٹ ہمارے پاس ختم ہو گئی کتاب, اس کی پرنٹنگ کے لیے جو ہے نا وہ میں نے آرڈر کیا ہوا ہے, وہ ہمیں 2 ویکس لگ جائیں گے کتاب آنے میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تب تک آپ جو ہے وہ نوٹ سے گزارا کریں گے, اور اس کے بعد پھر جیسی کتاب آئی ہم آپ کو آپ کے ہوم ایڈریس پہ بھجوا دیں گے جن جن کی رجسٹریشن فیس آ گئی ہے ان کو. ٹھیک ہے, 1 اگست سے کتابیں بھجوائیں گے ہم, اور جو جن کی اب تک فیس آ گئی ان کو ہم نے بھجوا دی, میجورٹی کو بھجوا دیے, بہت تھوڑے رہ گئے ہوں گے. جی نیکسٹ پلیز. نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی سر میں نے ابھی پیپر اٹیمپٹ کیا, اس کے اندر ایک کویسچن تھا سائیکالوجی از دی اسٹڈی آف مائنڈ اور بیہیویئر. اب حالانکہ دونوں آپشنز اس میں ہوتے ہیں, سائیکالوجی از دی اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر, اور اس میں بھی آپ نے دونوں دیے ہوئے تھے, تو وہ کون سا اس میں سے کس رائٹ میں ٹیسٹ آپشن میں کریں؟ دونوں آپشن لگے ہوئے ہیں. جی جی سر, مائنڈ بھی ہے اور بیہیویئر بھی ہے ایک اس سیکنڈ, میں. نہیں مائنڈ ہے ہی نہیں, بیہیویئر ہے. مائنڈ تو بہت پرانی بات ہے. اچھا سر چلیں. ہے اس میں, میں نے سر مائنڈ کیا تھا پہلے. سر مائنڈ بھی ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. اچھا چلیں, سوری نہیں, مائنڈ اس میں کیا تو بعد بیہیویئر میں ہے. انہوں نے اوکے بیہیویئر, اوکے اور میں سر ایک اور کویسچن تھا اس میں, جی جی تھیوری ٹو آبزرویشن از ڈیڈکٹیو انڈکٹیو اور کچھ اور آپشن سے. اب تھیوری ہمارے پاس اسپیسیفک ہے, آبزرویشن ہمارے پاس جنرل ہے, تو وہ اسپیسیفک ٹو جنرل ہمارے پاس انڈکٹیو ہوتا ہے. ایک منٹ بھائی, جی تھیوری جی کس نے کہا آپ کو کہ تھیوری اسپیسیفک ہے؟ سر, وہ تو لاسٹ جو نہیں اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ اسپیسیفک نہیں نو ہوگی. نو 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 نو, تھیوری از جنرل. تھیوری رول کو بولا جاتا ہے, رول جنرل ہوتا ہے, رول کبھی بھی اسپیسیفک نہیں ہوتا. اور جو آبزرویشن ہے وہ آپ کی اسپیسیفک ہے. مثال کے طور پر آپ آبزرو کر رہی ہیں کہ بچے جو ہے نا ایکٹیویٹی بیس سے بہتر لرننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی آبزرویشن ہے. اب اس پہ جو آپ تھیوری بنائیں گے نا وہ سب کے لیے ہوگی. آبزرویشن تو آپ کی ایک اسکول میں ہو رہی ہے, رائٹ. اچھا, یہ جنہوں نے مائنڈ پہ کیا ہے وہ پلیز اس کو ٹھیک کر لیں.
یہ بیہیویئر ہے. میں آپ کو نا لیکچر میں بتاؤں گا کہ جو سائیکالوجی ہے نا اس کو 3 مختلف ادوار کے اندر مختلف طور پر اس کی میننگ کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا تھا. اسٹارٹ میں تھا کہ سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن سول، روح کے مطالعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سائیکالوجی کہا جاتا ہے. اچھا پھر اس کو کہا گیا سسٹمیٹک اسٹڈی آف مائنڈ، ذہن کے مطالعے کو. اب اس کو مانا جاتا ہے سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. تو ہم نے اب وہ بات کرنی ہے جو لیٹسٹ ہوگی، رائٹ؟ تو سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر از ناؤن ایز سائیکالوجی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلک کرتے ہوئے ڈبل کلک ہو گیا ہو میرے سے. جی میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. سر نیٹ پہ بھی میں نے دیکھا تو وہ آتا تھا کہ اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر، نہیں پھر نیٹ کو چھوڑیں مجھے آپ. مائنڈ پتا تھا. نہیں اسٹڈی آف بیہیویئر ہے، یہ میں آپ کو اس کا آنسر بتا رہا ہوں. آنسر میں نے اس کو کریکٹ کر دیا ہے. جو صحیح ابھی اوکے اٹیمپٹ کریں گے وہ ان کو بیہیویئر ہی ملے گا. نیکسٹ کویسچن پلیز. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں ہوتا مجھے پیڈاگوجی کے متعلق بالکل کوئی ایکسپیرینس پتا کیا نہیں ہے. کیا اللہ آپ کرے مجھے صحیح طرح سے سمجھ آ جائے. یعنی کہ پیڈاگوجی کے متعلق میں اتنا نہیں جانتی. آپ کے 2 میں نے ویڈیو دیکھی ہے، مجھے اچھی لگی، میں نے اسی وجہ سے جوائننگ یہ گروپ کیا. تو اللہ کرے کہ مجھے اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے. ہاں میں نے آپ کو جو پیٹرن بتایا ہے نا آپ اس پہ چلیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ آئے گی. اگر نہیں آئے گی تو میں بالکل موجود ہوں. میرا کام ہے آپ تک چیزیں سمپل وے میں پہنچانا، اس وے میں پہنچانا کہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں. اچھا یہ یس میں نے ادھر اس کا آنسر لگایا ہوا ہے نا، یہ سسٹمیٹک اسٹڈی آف مائنڈ ہے، سوری بیہیویئر ہی لگایا ہوا ہے. یہ تو غلط ہی تھا ہی نہیں، سر بیہیویئر ہی لگا ہوا ہے، سر مائنڈ نہیں ہے. بیہیویئر بھی ہے. وہ طرف سے کہہ رہی تھی کہ اس کا رائٹ آنسر مائنڈ ہے، لیکن آپ کا جو ادھر ایم سی کیو تھا اس کا رائٹ جی وہ ٹھیک ہے، جو بیہیویئر لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن پلیز. مائک سوال کر کے سر بات کر کے مائک آف کر دیا کریں جوائن کیا پلیز. جی جی جی. سر میں نے یہ پوچھنا تھا انگلش کی پریپریشن کا کیا اسکیجول ہے؟ ابھی آپ لائک جو ہے نا ہم ابھی آپ پیڈاگوجی کے لیے. اسٹارٹ کریں پیڈاگوجی کو، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوئی روٹین بن جائے جی گی. سر. ہمارے جو انگلش کے ٹیچر ہیں ان کو میں نے پاس پیپر کو بھیجے ہوئے ہیں اور ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کائنڈلی نا اس پہ اپنی جو ہوم ورک ہے وہ کریں، نوٹس میکنگ کریں. دین ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو انگیج کریں گے کسی دن ایک لائیو سیشن کے اندر، تو وہ آپ کو ساری انسٹرکشنز دیں گے لائیو سیشن میں، ٹھیک ہے؟ ویسے سر ہم اردو ہم بھی آپ کے سر ٹیسٹ آپ رکھیں گے اس طرح. ہم بھی آپ کے نا یہ اس کے انگلش کے ٹیسٹ بھی کوئی رکھیں گے اینڈ پہ ان شاء اللہ تعالیٰ. اس پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ویک میں کوئی ایک ویک درمیان میں نا 3-4 چیپٹر پڑھا کے تو ایک ویک آپ کو پیڈاگوجی سے ریسٹ دے کے آپ کو انگلش کے ٹیسٹ دیے جائیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ میں کہہ نہیں رہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے. اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. جی سر السلام علیکم. اور ٹینیور 3 ایئرس ہوتا ہے نا کانٹریکٹ بیس کا. جی جی کانٹریکٹ بیس اور ہوتا ہے، پروبیشن اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سر کانٹریکٹ اور چیز پروبیشن ہے. بھی میری بات سنیں نا، نہیں ہوتا. آپ نے سوال دیکھا پروبیشن کا اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ وہ تو 3 سال ہوتا ہے اور یہاں پہ 2 سال لکھا ہوا ہے، رائٹ؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی سر جی سر. ہاں کانٹریکٹ اور پروبیشن میں بہت فرق ہوتا ہے. پروبیشن ہوتا ہے پرماننٹ ملازم کے لیے، سرکاری ملازم جو ریگولر ہوتے ہیں ان کو 2 سال انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے، وہ پروبیشن ہوتی ہے. اور کانٹریکٹ وہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ ریگولر نہیں ہوتے، آپ کو جو ایک ریگولر سرکاری ملازم کی جو اس کو مراعات ملتی ہیں، یہ جو رولز ریگولیشن اس پہ اپلائی ہوتے ہیں، یا جیسے کہ لیوز اس کو ملتی ہیں یا الاؤنسز ملتی ہیں یا پینشن، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک کانٹریکٹ امپلائی کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ وہ فرق ہوتا ہے، وہ میں لیکچر میں بتاؤں گا آپ کو. ویسے میں ایک بات سے کنفیوز ہوتی ہوں کہ جو مطلب سب اسٹوڈینٹس بتا رہی ہوتی ہیں، مطلب انہیں اتنا زیادہ ازبر ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ لرن کیا تھا کہ تو کیا یہ ایجوکیشن کے اسٹوڈینٹس ہیں انہوں نے پہلے آپ کے لیکچرز لیے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے تو پیڈاگوجی بالکل ایک نیو چیز ہے. ہاں یہ جو ہے نا یہ جو سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں آپ، لائیو لیکچر آپ نے سنا ہے. ابھی بھی ایک لیکچر میرا ہونا ہے، ابھی ان کی ٹائم ہو گیا. میں آپ کو وہ لیکچر، آپ لوگ موجود ہیں تو آپ لوگ بھی اٹینڈ کیجیے گا. ابھی میرا ایک سیشن چل رہا ہے بیچ 18، ان کا ابھی 8:30 کا ٹائم تھا. ان میں سے بھی بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہوں گے، موجود ہوں گے، تو ہم 10 منٹ تک ان کے لیکچر پہ موو کریں گے. آپ میں سے جو موجود ہیں لیو نہ کیجیے گا،
ہسٹری آف ایجوکیشن جو پاکستان بننے سے پہلے 1813 سے لے کر 1944 تک 1947 تک جو ہسٹری ہے برِ صغیر کے اندر. آج ہمارا وہ لیکچر ہے آدھا گھنٹہ تو نہیں 40 سے 50 منٹ کا لیکچر ہے. تو وہ ہسٹری ابھی ہم دیکھنے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ نے وہ جوائن کرنا ہے. تو جو سوال تھا نا آپ کا, ہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو پچھلے 2 ماہ سے 3 ماہ سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان کو چیزیں یاد ہوتی ہیں, اس لیے وہ فوراً بتا رہے ہوتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ آپ بتا رہی ہوں گی اور اگلے کسی سیشن میں کوئی اور پوچھ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے نا بتا رہی تھی اتنا جلدی تو ان کو کیسے پتہ ہے. جی ان شاء اللہ. ان کو اتنا زیادہ مطلب وہ میں مطلب ساتھ نوٹس لے رہی ہوتی ہوں, اس کے باوجود مجھے دیکھنا پڑتا ہے پیچھے سے کہ سر کہیں کوشچن ہے تو آپ کو صرف 1-2 چیپٹر تک ایسے میرے ساتھ چلنا ہے. دین نیکسٹ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو چیزیں خود بخود سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. آپ کو پتہ چلنے لگ جائے گا کہ یہ ٹاپک یہ ایگزامپل کسی اور ٹاپک یا کسی اور ڈیفینیشن کے ساتھ بھی لنک کر رہی ہے. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ لگتی جائے گی. ایسا ٹائم لگتا ہے سمجھ ہے. مطلب آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ جو مطلب ان کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سارے پیڈاگوجی والے ایجوکیشن والے نہیں ہیں, تو آپ وہ والا کورس آؤٹ لائن لے کے چلے جو مطلب صرف پیپر کو فوکس کرے. یہ سارا پیپر کو فوکس کرے, آپ فکر نہ کریں. آپ کو سبجیکٹیو ہم اس لیے کرا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے کہ اب دیکھیں ایک ہم ٹرم یوز کریں گے ایکسپیرینشیل لرننگ. اب آپ میں سے 90% لوگوں نے جنہوں نے ایم اے ایجوکیشن ایم ایڈ نہیں کیا ہوا یا کبھی ایجوکیشن یا پیڈاگوجی کی تیاری نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ واٹ از ایکسپیرینشیل لرننگ. نام ہی پہلی دفعہ سن رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت کامن سی ٹرم ہے. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو ایکسپیرینشیل لرننگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی سمپل سی چیزیں آپ جب لیکچر سنیں گے نوٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. کوئی اتنی بالکل بھی مشکل نہیں ہے, اتنی زیادہ کیا بالکل ہی مشکل نہیں ہے پیڈاگوجی. وہی ٹیچنگ ہے لرننگ ہے جو ہم بچپن سے لے کر اب تک اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے آئے ہیں پڑھاتے ہیں. ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں. کچھ چیپٹر ہیں جیسے ہماری سائیکالوجی ہے. یونیورسٹی میں تو ایسے نہیں پڑھاتے. ہماری یونیورسٹی میں یہ ایجوکیشن دیتے ہی نہیں ہے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں جیسے ہیڈ کا سر ٹیسٹ ہوا تھا تو ہمیں سب نے یہی کہا تھا کہ یہ تو وہی پاس کرتے ہیں جن کے پاس نالج اچھی ہے, اچھے پڑھے ہوئے ہیں بیک گراؤنڈ سے. نہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ اب بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا اگر نہ بنے تو پھر آپ میں سے جو سر ہمیں فیل میری ایسا بات ہوتا ہے سنیں, کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. جو میرے پیٹرن کے مطابق چلے, میرے اسکیڈول کو فالو کرے, اگر اس کو سمجھ نہ لگے چیزوں کی, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے سے فیس واپس لے لے اپنی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ لگے گی چیز. ایسا ہاں اللہ کرے ہمیں سمجھ آ کہ السلام علیکم سر, ہم اسی امید سے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے اور انشاءاللہ اچھا ہوگا, کیونکہ ہم نے آپ کے بہت یہ جو لیکچر لیے ہیں 46 47 بھی, اور آپ کا آج کا بھی ہے, تو الحمدللہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ضرور سمجھ آئے گی اور ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں بھی ہوا تو چلے, نالج تو مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا سر. سر ایک میرا کوشچن تھا آپ سے. فرسٹ آف آل السلام علیکم سر. مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ آپ جیسے ہماری پری ٹیسٹ لیں گے بیفور ہمارا جو لیکچر ہوگا اس سے پہلے, اینڈ پوسٹ ٹیسٹ ہوگا, تو وہ تو ماشاءاللہ پیٹرن بہت اچھا ہے اور اس سے ہمیں نالج بھی بہت ملے گی اور ہماری پریکٹس بہت اچھی ہو جائے گی. لیکن میرا ایک پرابلم یہ ہے کہ میں ابھی تو یہاں پر مطلب سٹی سائڈ رہ رہی ہوں, یہاں پر نیٹ ورک ایشو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, تو میں آپ کی کلاسز بھی لے رہی ہوں, ڈیمو کلاسز بھی لی, اور جو آپ نے کل بھی کلاس لی تھی بیچ 18 نیوز میں بھی تھی, اور جو آپ کی پرانی ٹیسٹیں ہیں وہ بھی میں نے ساری کی ہیں جو آپ نے گروپ میں بھیجی تھی. ابھی جو میں جیسے 1 اگست سے میری جاب جو ہے وہ انٹیریئر سائڈ رورل سائڈ ہے, وہاں پر سگنل ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے, تو لیکچر جو آپ سینڈ کریں گے ہمیں تو وہ تو میں چلو ڈاؤن لوڈ کر لوں گی رات کو یا کسی بھی حساب سے کوشش کروں گی کہ آپ کے لیکچرز میرے پاس ہوں. لیکن مجھے یہ ہے کہ پھر میرا پری اور پوسٹ ٹیسٹ جو آپ لے رہے ہیں ان کو میں کیسے مینیج کروں, یہ تو کائنڈلی وہ پھر مجھے دیکھیں تھوڑا اس کا سجیسٹ کریں. سلوشن میرے پاس اور تو کوئی نہیں ہے. اب میں اگر آپ کو ان کی بھی پی ڈی ایف دوں تو وہ بڑا ہیکٹک سی جاب ہے کہ آپ پہلے ان کو اوپن کریں اور پھر وہ پرائیویسی بھی نہیں رہے گی آپ کی اور آپ کو مسئلہ ہوگا اس کا. تو فی الحال آپ دیکھیں اگر کوئی ایشو اس کا اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ بھیج دیں گے,
ग्रुप में साथ ही लिंक के साथ उसकी डाउनलोडेड सर फॉर्म भी ये जो भेजेंगे। सर ये जो एक मिनट प्लीज मुझे जवाब सर पूरा कर लेने दें एक प्लीज। मेरे पास सेकंड मुझे जी सर मैं इसका हल बताना चाह रही जी थी जी मैम का। ये ग्रुप में से बेशक मेरा नंबर ले लेना, मेरे साथ मतलब कर लें, तो जब ये फ्री हूँ तो मैं इनको ओरली कॉल पे लिखवा दूँ सारा कुछ। आप एक हफ्ता लिखवाएंगे फिर आप कहेंगे इसने क्या मेरा सर खाया हुआ है, जान नहीं छूटती मेरी। हाँ नहीं कोई नहीं नहीं आप बात कहेंगे सर ये आप तो अपनी मसरूफ भी होंगी, प्रैक्टिस उसने है। उसका मसला होगा, आप मसरूफ होंगी, आपने हफ्ते बाद कहना है कि मैडम नहीं थोड़ा सर सब्र ही कर जाए, अब मैं ये अभी जो किचन में हूँ, आपकी कॉल पे जी कॉल आ रही है, तो फिर आपने ऐसे कहा, मुझे पता है ना आप माशाल्लाह अच्छी बात है, आप बड़ी हमदर्दी वो कर रही हैं उसके लिए, बट सर आप जिस दिन मसरूफ होंगे उस दिन क्या बनेगा उसका, वो तो वेट करती वालेकुम। रहेगी सर उसका। पास अच्छा नहीं है आप इनका नंबर नोट, ये कौन थी, सबिया ज़ारा थी, कौन है जिन्होंने कहा कि मेरे से ले लीजिएगा? सर ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसी तरह से डाउनलोड करवा लें, हमारा भी यही मसला है। नहीं वो क्या कौन रही थी, वो नाराज ही ना हो गई हो, किधर गई, क्या नाम था आपका? नो सर सर वो कोई सही नहीं कह नाराज, रही थी मैं सर। आयशा हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जिस बंदे को मसला है ना, अब आप जाके सिग्नल तो किसी को नहीं दे सकते ना, ठीक है। सिग्नल का इशू हर बंदे का इंडिविजुअल एंड पे मसला है, हर बंदे ने इस मसले को खुद सॉल्व करना है। तो उस बंदे को चाहिए कि वो अपने इस इशू को अपने ग्रुप में से किसी मेंबर के साथ कर ले। हाँ। मतलब अब आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है सबके साथ इस तरह से नहीं मैं करना, अब क्योंकि 300 सिग्नल बंदों का के मसला आप कैसे सॉल्व कर सकते थैंक यू सो मच। उसका सोल्यूशन ये है कि हम आपको ना इसको डाउनलोड करके दे देंगे टेस्ट को, ठीक है, टेस्ट डाउनलोड करके देंगे, सिर्फ वो लोग जिनका जिस दिन नेटवर्क इशू होगा वो उस दिन इस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम किसी और तरह से, आप नेटवर्क तो साफ अरेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मैं लिख रहा हूँ वैसे सर सर जी जी तो ये जो डेट्स सवाल में ये था कि ट्रूथ इज रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी, काइंडली इस बारे में मेरी मदद कीजिएगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड टू नॉलेज एंड जी जी एक मिनट उनका सवाल पूरा होने दें। अच्छा, ट्रूथ इज रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी, राइट, ये दुरुस्त है। जी जी आपको कंफ्यूजन क्या है? हाँ मुझे ये है कि का मतलब truth is नॉलेज। एक मिनट उनका सवाल पूरा Truth होने is, देना प्लीज, बाकी लोग चुप करें जी। related to epistemology, so जहाँ तक मैं समझती हूँ epistemology is related to the knowledge, ontology is related to the reality and axiology is related to the ठीक है value. आपको एक मैं बात बताऊं, ट्रूथ इज रिलेटेड टू नॉलेज नॉट रियलिटी, Okay, बस बात खत्म। Yeah. सवाल का जवाब मिल गया आपको? thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा जी सर मैं ये क्वेश्चन कर रही थी कि एक मैम थी वो अभी बात कर रही थी कि उनकी जो का इशू है मुझे, जो आप हमें बुक प्रोवाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव, तो हमारी प्री एमसीक्यू टेस्ट एंड पोस्ट एमसीक्यू टेस्ट उसमें सेम नहीं होगी? आपकी आवाज डबल हो रही है, मुझे सुनाई दे रही है। समझ नहीं आया। अच्छा अब आपकी आवाज ना दो दफा मैं ये बात कर रही एक्सक्यूज मी सर। जी 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 एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, आवाज का इशू आ रहा है, सिर्फ एक मिनट वेट करें। जी अब आ रही है आवाज मेरी? अस्सलाम वालेकुम। ये जो सर अभी बोल रहे थे ना हिस्ट्री वाला, के हिस्ट्री ऑफ जी मेरी आवाज आ रही है में को कितने बजे है वो वाला लेक्चर? अभी लेक्चर में स्टार्ट करने लगा हूँ 8:30 तो अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट सुने आप सब, अगर आप लोगों का कोई और सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक के हवाले से है, तो वो नहीं आज
सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बता दें, प्लीज़ मेरी बात सुन लें। सेशन के हवाले से कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज मेरा जो हिस्ट्री का जो एक लेक्चर है वो अभी होना था 8:30 बजे, हम उस पे उसकी तरफ जाते हैं। आप लोग भी चलें, लाइव मौजूद हैं तो ये लेक्चर सुन लें। इसकी रिकॉर्डिंग और नोट्स अभी आपको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम इस सेशन की तरफ मूव करते हैं। जी सर जी जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वन बाई वन प्लीज। जी सर मैं ये बात कर रही हूँ, तो हमारे प्री और पोस्ट एमसीक्यू टेस्ट होंगे, हाँ जी, उनका जो मटेरियल होगा वो बुक में अवेलेबल नहीं होगा, बुक आपने हमें प्रोवाइड करनी है बुक में भी ऑब्जेक्टिव होगा, की। नोट्स में भी होगा, दोनों चीजें होंगी। नोट्स वही बुक से बनाए गए हैं, बुक नोट से बनाई तो ये गई। तो अभी बात कर रही थी तो जी, तो ये जो सिस्टर अभी बात कर रही थी एमसीक्यू को बुक परचेज करें, आई थिंक उनके लिए इजी रहेगा फिर इस तरह। हाँ, जिनका ना ये आई साइड का इशू है, असल में हमारी जो सब्जेक्टिव किताब है वो फिलहाल बिल्कुल शॉर्ट है, एक भी कॉपी नहीं पड़ी, ठीक है, तो वो ख़त्म हो गई है। तो जिन्होंने हमें फी डिपॉजिट करा दी थी उनको तो हमने वो डिस्पैच करवा ली है काफ़ी सारे लोगों को, और 2 दिन छुट्टियां थी तो उनको नहीं करवा सके, वो हम इंशाल्लाह कल भिजवा देंगे, ठीक है। सर जिन्होंने आज सबमिट करवाई जिनकी सर मैंने भी भेज दी थी। हाँ, जिनकी फीस आ गई उनको हमने भिजवा दी है। ये लेकिन अभी देखें हमारे पास बुक्स थी कम, वो इस वजह से जितनी मौजूद थी वो हमने भेजी है। अभी हम जो है ना वो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। आप लोग प्लीज लेक्चर अटेंड करें आज के वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम एक क्वेश्चन है। जी जी करें। हेलो सर। जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पूछना था कि अगर हम डिपार्टमेंटल परमिशन आफ्टर सिक्योरिंग टेस्ट क्लियर होने के नहीं, बाद वो वो आपको अगर 22 ले से लें जो पहले लेनी है, 22 से पहले की डेट आप लिखवा लें, बेहतर है, अदरवाइज बाद औकात ऐसे वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछ रही थी वो जल्दी से पूछें, और फिर हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। मेरा ये क्वेश्चन ओके सर, मैं पहले क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ना मैं पीयू से पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हूँ एजुकेशन में। तो मैंने जब आपकी बुक्स देखी और लेक्चर देखी तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगी क्योंकि आपकी बुक मुझे बहुत पसंद आई है। बट मैंने फ़ीस लेट सबमिट करवाई है और मेरे ना वेडनेसडे को कॉम्प्रीहेंशन है एमफिल का, 2 सेमेस्टर मेरे हो चुके हैं। तो उसमें ना मुझे कुछ मटेरियल चाहिए फिलोसफी का, इस्लामिक फिलोसफी का। आप ना मुझे मैसेज कीजिएगा, इस पे बात करेंगे। ओके सर। अच्छा जी, आप सबके तावन का शुक्रिया, मुझे सुनने का शुक्रिया। तो मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप में भी आप लोगों को बता दूंगा दोबारा जो हमने आज प्लान बनाया, जो शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो अभी हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जो भी आपके फर्दर क्वेश्चन होंगे आप जो है वो डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या मुझे इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं। आज के ये जो आपका इंट्रोडक्टरी सेशन था इसकी सारी की सारी डिटेल टाइप्ड फॉर्म में टेक्स्ट की शक्ल में आपको इंशाल्लाह ताला ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आई वो अच्छी तरह से दोबारा सुन लें, समझ लें हमारे प्रोसेस को। ठीक है जी, मैं लेक्चर की तरफ मूव करूं।